बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शौहर के मरने के बाद नजमा को घर से निकाला गया तो इसका कोई सहारा नहीं था। वो दोनों बच्चों को लेकर दादा दरबार के सामने रहने लगी और छोटी मोटी चीजें बेचकर गुजारा करने लगी। इसी तरह इसके बच्चे पढ़ लिख गए। एक सुबह इसके पेट में शदीद दर्द उठा तो बेटे अस्पताल ले गए और डॉक्टर ने कहा ये हामिला है। बेटे ने जब ये सुना तो अम्मा को मार मार कर लहूलुहान करके छोड़कर कहीं चले गए, जबकि नजमा के पेट में रसूली थी और वो दर्द से चीखती रह गई। बेटे पढ़े लिखे थे, इस्लामाबाद जाकर सेट हो गए। 10 साल बाद वो दादा दरबार सलाम करने आए तो इनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर बुसीदा कपड़ों में घर में एक कोहराम सा मचा हुआ था। नजमा किसी पत्थर के बुत की मानद बैठी हुई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अनवर इसे इस तरह भी तन्हा छोड़कर जा सकता है। छोटे दो बच्चे थे, इसके एक 5 साल का और एक 7 साल का। वो दूसरे शहर काम के सिलसिले में गया था कि रास्ते में इसकी बस एक खाई में गिर गई। 4 दिन बाद इसकी लाश जब घर पर आई तो एक कयामत बर्पा हो गई थी। नजमा के लिए सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि इसकी अनवर से बहुत ज्यादा मोहब्बत और दिली वाबस्तगी थी। औरत के सर से शौहर का साया उठ जाना क्या होता है, ये सबसे बेहतर शायद वही जानती है जिनके साथ ऐसा वक्त गुजरा हो। खुदा किसी पर ऐसा वक्त ना लाए। बच्चे बेतहाशा बाप की मैयत को देख कर रो रहे थे। इनके आंसू नहीं खुश्क हो रहे थे। सास और जेठ जिठानी का रवैया तो पहले ही नजमा के साथ अच्छा ना था। बस एक अनवर ही था जो इसकी खातिर सबसे लड़ने खड़ा हो जाता था। ना वो अपनी माँ को कुछ कहने देता और ना ही भाई भाभी को। लेकिन जो इसका साहिबान था, जिसके पीछे वो छुपकर दुनिया के गर्म सर्द हवाओं से बचती आ रही थी, वो तो उठ चुका था। अनवर क्या गया, नजमा से जीने का हक तक छिन चुका था। सास ने सफेद जोड़ा नजमा को दे दिया। कहने लगी बस मरते दम तक अब तुम यही पहनोगी। इद्दत में भी सारे घर के काम इसकी सास नजमा से ही करवाती थी। जिठानी को पहले ही इससे खार थी, क्योंकि जिठानी की 4 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। नजमा के दोनों बेटे थे, बस इसके दिल में नजमा और इसके बेटों के लिए जी भर के हसद भरा हुआ था कि इसका इजहार भी वो अब खुलेआम करने लगी थी। पहले तो इसे अनवर का डर था, लेकिन अब अनवर ही नहीं रहा तो काहे का डर। जरा सी बात होती तो जेठानी इसके बच्चों को खींच के थप्पड़ मार देती। कहने लगी वो सांप तो मर गया, लेकिन अपने सपोलिए हमारे सर पर छोड़ गया। अब इन्हें हम अपना खून पिलाकर क्यों पालें। बड़े भाई की भी अनवर से कभी ना बनी थी, इसलिए वो भी अपनी बीवी को इसके गलत रवैये पर कुछ नहीं कहता था। वो लोग यही जताते थे कि जैसे वो नजमा पर और इसके बच्चों पर एहसान कर रहे हों। पूरे घर पर इनका कब्जा था। नजमा बस चुपचाप सब कुछ सह जाती थी, लेकिन माँ खुद पर हर जबर सह जाती है, लेकिन अपनी औलाद पर होने वाले जुल्म सितम को नहीं सह सकती। मुशाहिदे की बात है कि अगर कोई जानवर भी हो तो अपने बच्चों को किसी को कुछ कहने नहीं देता। वो तो फिर इंसान थी, औरत थी। जैसा दिल वो अपनी औलाद के लिए रखती है, कोई भी इंसान नहीं रख सकता। लेकिन जब तक मुमकिन था नजमा सब्र करती रही, सब्र के घूंट पीती रही, चुपचाप सारे घर के काम ही करती थी। उफ तक मुंह से नहीं निकालती थी। बच्चे स्कूल जाते, इसको यही था कि बस ये वक्त जल्दी से कट जाए। इसके बच्चे किसी काबिल हो जाएं तो वो अपने बच्चों के सहारे जिंदगी जिएगी। लेकिन इस वक्त इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जब जेठ ने इन दोनों को स्कूल से निकालकर मैकेनिक की दुकान पर लगवा दिया, कहने लगा इनका बाप माल छोड़कर नहीं गया था जो मैं इनको पढ़ाऊं लिखाऊं। मैं अपनी बेटियों को तालीम दिलवाऊं या इन कमबख्तों को पालूं। अच्छा है कोई हुनर सीख जाएंगे, हमारी भी जल्दी जान छूटेगी। इस वक्त पहली बार नजमा ने जेठ के सामने रोते हुए हाथ जोड़े थे कि भाई साहब ऐसा ना करें, मेरे बच्चों को स्कूल से मत हटवाएं, इन्हें तालीम हासिल करने दें। जैसे ही वो किसी काबिल हो जाएंगे मैं आपका घर छोड़ दूंगी। लेकिन जेठ ने इसकी एक ना सुनी। कहने लगा इतना अरसा मैं तुम्हें नहीं पालूंगा। तुम्हारे बच्चे 2-4 साल में कमाने लायक हो जाएंगे तो अपना बीबी अलग इंतजाम करो और हमारी जान छोड़ो।
रोती धोती भाभी पर भी जेठ को कोई तरस न आया था। बहरहाल सास नहीं चाहती थी कि नजमा जाए, क्योंकि इसे तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। जेठानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और सारा काम नजमा के सर पर था। लेकिन एक दिन जो कुछ हुआ, इसके बाद तो नजमा की जिंदगी और भी तंग हो गई थी। नजमा सो रही थी, बादलों की गरज से इसकी आंख खुल गई। जब से अनवर का इंतकाल हुआ था, नजमा को एक स्टोर रूम दे दिया गया था। काट कबाड़ को हटाकर भी वो कमरा बहुत छोटा था, जहां वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। ना वहां पे लाइट थी और ना ही किसी पंखे का इंतजाम था। और ये था कि सेहन में खिड़कियां खुलती थी, तो जो कुदरती हवा आती वो इसी पर ही गुजारा करती थी। खिड़की के करीब के चारपाई पर वो अपने दोनों बच्चों को लटा देती, ताकि बच्चे सुकून से सो सकें। कमरे की छत भी ऐसी थी कि लंटर मौजूद न था, बस बल्कि सीमेंट की शीटें बिछी हुई थी। पूरे कमरे में पानी भरने लगा और बच्चे रोने लगे। इसने परेशानी से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बार बार कहने लगी, दरवाजा खोलो, किसी ने दरवाजे पर ताला लगाया है। इसको हैरत हुई कि कमरे में आखिर ताला कौन लगा कर जाता है। ताला इसकी जेठानी लगाती थी, क्योंकि वो अपने शौहर की गंदी नजरों से वाकिफ थी। काफी देर वो दरवाजा पीटती रही। बच्चे बिल्कुल पानी में भीग चुके थे, रो रहे थे। जब किसी ने ताला खोला, इस वक्त नजमा भी पूरी पानी में भीग चुकी थी। सामने जेठ को देख कर रोने लगी, कहने लगी कि बाहर दरवाजे पर ताला किसने लगाया था। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी भाभी ने लगाया होगा। मैं तो शोर की आवाज सुनी तो यहाँ आया, तो देखा ताला लगा हुआ था। फिर हुई थी जिसमें जगह जगह सुराख और कई जगह से वो शीटें टूटी हुई थी। ना वो गर्मी की तपिश को रोकती थी और ना ही बरसते पानी में कमरे को भरने से रोक सकती थी। इस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था। रात को ऐसी तूफानी बारिश शुरू हुई कि सीमेंट की छत पर हुए सुराखों से पानी अंदर टिपकने लगा। बच्चों की चारपाई भी गीली होने लगी, दोनों बच्चे भीगने लगे थे। ये स्टोर रूम सेहन में बना हुआ था और रात के वक्त लाउंज का दरवाजा बंद होता था और बाकी सब कमरे लाउंज में थे। सेहन में कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं होता था सिवाय नजमा और बच्चों के। नजमा परेशान हो गई। इसने जैसे ही कमरे से बाहर निकलना चाहा, तो कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। वो बहुत परेशान हुई कि मेरे कमरे के बाहर ताला किसने लगाया है। बीवी के तकिए के नीचे से चाबी मिली तो ताला खोल दिया। अब बोलो, क्या मुसीबत है जो तुम रात को शोर मचा रख रही हो। नजमा कहने लगी, भाई साहब आप देखिए, मेरा कमरा पूरा पानी से भर गया है। मैं बच्चों को कहाँ सुलाऊं, पूरी चारपाई भीग चुकी है। इसने एक नजर नजमा पर डाली और फिर रोते बच्चों पर। न जाने इसे क्या तरस आया, कहने लगा, ठीक है, तुम लाउंज में आ जाओ, वहां पर जो तुम्हारा पुराना कमरा है, आज की रात वहां गुजार लो। नजमा ने शुक्र किया और कमरे में आ गई। कमरे में अब भी इसके कपड़े और बच्चों के कपड़े मौजूद थे। इसने सबसे पहले बच्चों के कपड़े तब्दील करवाए और फिर खुद भी अपना लिबास बदल कर अपने बेड पर लेट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। याद आने लगा कि अनवर इससे कितनी मोहब्बत करता था, बच्चों पर वो किस तरह से जान निछावर करता था, कीमती से कीमती कपड़े इन्हें पहनाता था। इसके शौहर के होने से इसकी जिंदगी कितनी पुरसुकून थी। ऐसा लगता था कि सारा घर इसी का है, इसी की बादशाहत है। एक शौहर के चले जाने से वो कैसे आका से गुलाम बन गई थी। टिप टिप आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे और अनवर की बातें इसे और भी रुला रही थी कि तुम बहुत खूबसूरत हो नजमा, मैं हमेशा तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। नजमा की शादी होते ही अनवर ने अपनी माँ से कह दिया था कि मेरी बीवी झाड़ू पोछे का काम हरगिज नहीं करेगी, इसके सफेद मोमी हाथ खराब हो जाएंगे। आप एक मुलाजमा रखें और इसके पैसे मैं दूंगा। सास ने इस वक्त तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि बेटे ने तनख्वाह देने का खुद कह दिया था। पूरा दिन में बस एक खाना ही बनाती थी। जैसे ही अनवर घर आता तो अपनी बाइक पर इसे घुमाने ले जाता। कितने हसीन दिन थे जो कितनी कम मुद्दत के लिए इसकी जिंदगी में आए थे और आकर चले गए थे। इसने बच्चों को देखा तो बच्चों की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। हालांकि वो सो चुके थे, लेकिन हिचकियां ले रहे थे।
شاید رو رو کر ہچکی سی بن چکی تھی، اس لیے سوئے ہوئے بھی سسکیاں لے رہے تھے۔ انور نے تو کبھی اپنے بیٹوں کی آنکھ میں آنسو تک نہیں آنے دیے تھے۔ جب بچے چھوٹے تھے اور بھوک سے روتے تو انور نجمہ سے کہتا کہ فوراً سے انہیں فیڈر بنا کر دو۔ میرے بچوں کو کبھی بھی رلانا مت، انہیں جو چاہیے تم مجھے پہلے بتا دیا کرو، بس میرے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دینے چاہیے۔ اور وہ آج کتنے ہی آنسو دے کر جا چکا تھا۔ نجمہ نے دونوں بچوں کے ماتھے پہ بوسہ دیا، انہیں سینے سے لگایا، خود بھی رونے لگی، پھر اللہ سے کہنے لگی کہ یا اللہ، جب میرا اچھا وقت نہیں رہا تو کیسے ممکن ہے کہ برا وقت بھی نہ کٹے۔ انشاءاللہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو میرا نصیب بھی بدل جائے گا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب کمرے پر دستک ہوئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو جیٹ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، آ کر دیکھو انہیں کیا ہوا ہے۔ نجمہ حیران ہوئی کیونکہ اس کی ساس تو شام کو ہی اپنی بہن کے گھر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی امی تو خالہ کے گھر گئی ہیں۔ کہنے لگا ہاں ہاں رات کو آ گئی تھی جب تم اپنے کمرے میں تھی، آؤ دیکھو انہیں کیا ہوا ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ وہ فوراً سے ساس کے کمرے میں گئی، لیکن اس وقت کمرہ خالی تھا، کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ ابھی حیرت سے نکلی بھی نہیں تھی کہ جب کمرے کا دروازہ بند ہونے کی اس کو آواز آئی۔ فوراً پلٹ کر دیکھا تو جیٹ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ جیٹ نے بند کیا تھا تو نجمہ کہنے لگی یہ کیا حرکت ہے، آپ وہ دروازہ کھولیں۔ وہ خباثت سے مسکرا کر کہنے لگا زیادہ شور مچاؤ گی تو الزام لگا دوں گا، اس لیے چپ چاپ وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچوں کو دوبارہ سے اسکول میں داخل کروا دوں اور انہیں اچھی تعلیم دلواؤں اور انہیں خوش رکھوں تو تم مجھے خوش رکھو۔ یہ سن کر نجمہ کو غصہ آنے لگا، کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آتی، میں آپ کے بھائی کی بیوہ ہوں، آپ کی چھوٹی بہن جیسی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ اس سے کہنے لگا میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، اب تم اچھی طرح سے سوچ لو، تمہیں بچوں کا اچھا مستقبل چاہیے یا پھر… نجمہ نے کہا کہ ہٹے یہاں سے، میں انور کی ہوں اور ہمیشہ اسی کی رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن صبح کو جیٹ نے شور مچا دیا کہ اس نے نجمہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھا، اس لیے وہ اس بدکردار عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ جٹھانی پہلے اس کے خلاف تھی، ساس بھی کچھ نہ بولی۔ جیٹھ اور جٹھانی نے نجمہ اور اس کے دونوں بچوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی دھوتی گھر سے باہر نکل گئی، اس کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں بچا تھا کیونکہ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، چچا چچی نے اسے پالا تھا، شادی کے بعد انہوں نے پلٹ کر پوچھا تک نہ تھا، رخصتی کے وقت ہی نجمہ سے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ ہمارے گھر مت آنا۔ روتی دھوتی وہ داتا کے دربار پر چلی گئی، اس نے ایک دربار کا ایک کونا دیکھ کر وہیں اپنے بچوں کو بٹھایا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ کھانے کے وقت روز ہی وہ وہاں پر لنگر کے طور پر دیگیں بٹتی تھی، اس لیے ماں بیٹے وہیں سے کھا لیتے تھے، لیکن بہرحال انہیں کسی طرح بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی تھی، اس لیے گلے میں پہنی چین اور ہاتھ میں پہنی منہ دکھائی کی انگوٹھی جو کہ انور کی آخری نشانی تھی، اس نے وہ بیچی اور تسبیحاں اور جائے نماز خریدی۔ وہ خرید کر وہ دربار کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بیچنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کی ویسے بھی خدا ترسی میں بھی بڑی مدد کر جاتے تھے۔ اپنا چہرہ وہ چھپائے رکھتی تھی، گھونگھٹ میں رہتی تھی تاکہ کوئی بھی اس کو غلط نظر سے نہ دیکھ سکے۔ مہینے بھر میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا سکے۔ اس نے ایک معمولی سی پرائیویٹ اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیا جس کی فیس وہ بآسانی بھر سکتی تھی۔ دربار میں اس کو رہائش فری مل گئی تھی اور کھانا پینا لنگر کا چل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے لوگ وہاں موجود غریبوں کو جب جوڑے دیتے تو بچے اور نجموں کے جوڑے بھی بن جاتے تھے۔ بس اللہ پاک اس کی روزی روٹی چلا رہا تھا، بچے اسکول جانے لگے۔ بچوں نے بھی ماں کی تکلیف کو دیکھا تھا، اس لیے دل جمی سے محنت کرتے۔ نجمہ دن بھر تسبیحاں اور جائے نماز بیچتی اور رات کو اللہ کے حضور رو رو کے اپنے بچوں کی کامیابی کی دعائیں مانگتی۔ اس کے بچوں کا رزلٹ ہمیشہ اچھا آتا تھا۔ دونوں نے جب اول پوزیشنیں لی تو اسکول کے پرنسپل نے نجمہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ آپ کے بچے بہت محنتی ہیں، اس لیے ہم ان کی آدھی فیس لیں گے۔ یہ سن کر نجمہ خوش ہو گئی تھی، پیسے بھی جوڑنے لگی تھی تاکہ بچوں کے کام آ سکیں۔
نجمہ کے جائے نماز اور تسبیحاں اللہ کے کرم اور فضل سے روز کے روز اتنی ساری بکنے لگیں کہ جیسے ہی وہ صبح لے کر آتی شام تک سب کچھ بک جاتا۔ روزانہ کے وہ 1000 2000 روپے کما لیتی تھی۔ پیسے پیسے جمع کر کے اس نے ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر لے لیا جو اسی دربار کی طرف بنا ہوا تھا۔ بچے اب گھر میں رہنے لگے تھے اور نجمہ بھی رات کو گھر پر ہی رہتی تھی۔ صبح وہیں مزار پر جائے نماز اور تسبیحاں بیچ دیتی۔ اب بچوں نے 10ویں جماعت پاس کی، ساتھ میں ٹیوشن بھی پڑھانے لگے، چھوٹی موٹی نوکری بھی شروع کر دی، کمپیوٹر کے کورس کیے تو جلدی نوکری بھی لگ گئی اور آگے کی تعلیم بھی جاری رکھنے لگے۔ آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا تھا، ایک کمرے کا مکان اب 3 کمروں کے مکان میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بچوں کی کمائی اچھی آنے لگی تھی تو انہوں نے کہا کہ امی اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی، ہم آپ کی خدمت کریں گے اور آپ بس آرام کریں گے، آپ نے ساری زندگی ہماری خاطر قربانیاں دی ہیں۔ نجمہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آئے تھے، وہ خوش ہو گئی تھی کہ اب اس کی آزمائشیں ختم ہو گئیں، لیکن نہیں، قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ دونوں بچوں کی اچھی پوسٹ پر نوکری لگ گئی تھی، وہ گھر انہوں نے بیچ دیا تھا اور ایک اچھے علاقے میں انہوں نے ایک اچھا سا گھر خرید لیا تھا۔ بچوں کے رشتے بھی ہو گئے تھے، دونوں بہویں گھر پر آئیں تو نجمہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ لیکن ایک بار نجمہ کے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ دونوں بچوں کی یہ دیکھ کر جان نکلی تھی اور فوراً سے اپنی والدہ کو قریبی ہاسپٹل میں لے گئے، مگر لیڈی ڈاکٹر نے جو خبر ان دونوں بیٹوں کو سنائی وہ سن کر اس کے بچے دنگ سے رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ عورت حاملہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں بیٹے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، اور یہ کیسے ممکن تھا؟ ان کے والد کو فوت ہوئے تو بہت سال بیت چکے تھے، تو کیا ان کی ماں بد کردار تھی؟ پہلے تو انہوں نے اس بات پر یقین ہی نہیں کیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ عورت حاملہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ پہلے تو وہ خاموشی سے اپنی ماں کو گھر لے گئے اور کمرے میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا گناہ کر دیا؟ آپ کو شرم نہیں آئی عمر کے اس حصے میں یہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ نجمہ نافہم سی ان کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ امید سے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ نجمہ کا سر چکرانے لگا، کہنے لگی یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ شرم نہیں آتی اپنی ماں کے اوپر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگے ڈاکٹر نے پورے ثبوت کے ساتھ یہ بات ہمیں بتائی ہے، شرم تو آپ کو نہیں آئی؟ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے یہ گناہ کرتے ہوئے؟ ہم تو آج تک آپ کو اچھی عورت سمجھتے رہے کہ ہماری ماں نے صبر کے ساتھ ساری زندگی گزار دی، ہماری پرورش کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، لیکن نہیں، اب ہمیں پتہ چلا کہ آپ کا پیسہ کیسے کماتی تھی۔ یہ سننا تھا کہ نجمہ کی برداشت ختم ہوئی تھی، اس نے اٹھ کر اپنے بچے کے منہ پر تھپڑ کھینچ کے مارا اور کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی اپنی پاک دامن ماں پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ یہ کہنا تھا کہ ایک بیٹے نے اس کی چٹیا پکڑ لی اور کہنے لگا کہ تو اس قابل نہیں کہ ہم تجھے ماں کا درجہ دیں یا تجھے ماں کہہ کر پکاریں، تو نے تو ہم پر بڑی زور کا ذلت کا تھپڑ مارا ہے۔ دوسرے بیٹے نے بھی ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد دونوں بیٹوں نے ماں کو بہت مارا، کہنے لگے ہم اس عورت کو اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتے جس نے گناہ میں زندگی گزاری ہو، ہماری بیویاں کیا سوچیں گی؟ مار مار کر انہوں نے اپنی ماں کو لہو لہان کر دیا اور اس کی ایک بات پر بھی اعتبار نہ کیا، اسے گھر سے نکال باہر کیا۔ وہ بیچاری رات کے اندھیرے میں دروازہ پیٹتی رہی، بار بار کہتی رہی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم لوگ کیوں مجھے گھر سے باہر نکال رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں؟ لیکن سگے بچوں نے بھی ماں کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہ کیا تھا، بس انہیں ڈاکٹر کی رپورٹ پر اعتماد تھا، حالانکہ وہ جھوٹی خبر تھی، اس کی والدہ کے نام سے بدل چکی تھی، کسی اور نجمہ کی رپورٹ اور تھی۔ ڈاکٹر نے بھی غور نہ کیا اور نہ ہی بچوں نے اس کی رپورٹ کو توجہ سے دیکھا۔ اگلی صبح جب دروازہ کھلا تو دروازے کے باہر کوئی نہ تھا، اس کی ماں جا چکی تھی۔ دونوں بیٹوں نے شکر کیا۔ محلے والوں نے جب پوچھا کہ والدہ کہاں ہے تو کہنے لگے وہ اپنی بہن کے پاس گاؤں چلی گئی۔ دونوں کی بیویاں اس وقت میکے میں تھیں، اسی لیے اس بات سے بالکل انجان تھیں
کہ انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، وہ بھی آپ واپس آ کر یہی سوال کرنے لگیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے اب اپنی ساری زندگی خالہ کے پاس ہی رہیں گی، ہم انہیں خرچہ بھیجتے رہیں گے۔ بچوں کے کام کاروبار میں اور بھی ترقی ہو گئی، وہ دونوں اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے، وہیں پر رہنے لگے۔ 4 سال گزر گئے تھے اور ماں کی ان کو ذرا بھی کوئی پرواہ نہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا کاروبار برباد ہونے لگا، نقصان پہ نقصان ہونے لگا، یہاں تک کہ ان کے گھر بھی بک گئے تھے۔ حالات کی تنگی ان پر آنے لگی اور بچے بھی آئے دن بیمار رہنے لگے تھے۔ 10 سال گزر گئے تھے اور 10 سالوں میں وہ لوگ تنگی میں مبتلا ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اب تو گھر کا کرایہ دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے بیویوں نے کہا کہ داتا صاحب کے دربار پر جا کر کوئی منت ہی مانگ لو، ہمارے حالات کو تو جیسے نظر ہی لگ گئی ہے۔ دونوں بھائی اسلام آباد سے لاہور آئے اور داتا کے دربار پر جیسے ہی داخل ہونے لگے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ سامنے وہ سادہ سے کپڑوں میں 2 میاں بیوی بیٹھے تھے جو جائے نماز اور تسبیحاں بیچ رہے تھے۔ ایک نجمہ تھی اور دوسرا انور۔ اپنے باپ کو زندہ دیکھ کر دونوں بچے حیرت کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ نجمہ نے جب بچوں کی طرف دیکھا تو اپنا رخ موڑ لیا، ماتھے پر تیوری چڑھا لی۔ باپ نے دیکھا تو دیکھتے ہی اپنے لختے جگر کو پہچان چکا تھا۔ انور کی بس کا جب ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کھائی میں گر گیا تو وہ ایک چٹان سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا تھا اور باقی ساری بس کو آگ لگ گئی تھی، یہاں تک کہ تمام مسافر جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ کوئی بھی پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے لوگوں نے بس اندازے سے ہی میتوں کو ان کے گھر بھیج دیا۔ کافی دن بعد جا کر انور کو ہوش آیا تھا، لیکن وہ اپنی یادداشت بھول چکا تھا۔ کئی سال ایک گھر میں ملازمت کرتا رہا اور پھر جب بوڑھا ہو گیا تو داتا کے دربار پر آیا تو نجمہ کو دیکھ کر اسے اپنی زندگی کے بھولے بسرے دن یاد آ گئے۔ نجمہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور پھر رو کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ دونوں نے داتا کے دربار میں ہی سکونیت اختیار کر لی تھی اور وہیں پر جائے نماز بیچتے اور باقی کا وقت عبادت کرتے تھے۔ نجمہ نے اپنے بچوں کے بارے میں سب کچھ اسے بتا دیا تھا، اس لیے غصہ تو انور کو بھی تھا، کیونکہ نجمہ کے پیٹ میں رسولی تھی جس کا بعد میں انور نے اس کا علاج کروایا تھا۔ باپ کو دیکھ کر دونوں بیٹے آگے بڑھے، لیکن اس نے کہا کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ بچے روتے دھوتے ہاتھ جوڑتے رہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے رویے پر ہی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور ہم برباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو وہ دن دور نہیں جب ہم بھی بھیکاری بن کر داتا کے دربار پر سیڑھیوں میں بیٹھے بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ خدارا ہمیں معاف کر دے۔ بچے رونے اور گڑ گڑانے لگے تو ماں باپ کا دل بھی پسیج کر رہ گیا۔ دونوں بیٹے انور اور نجمہ کو اپنے گھر لے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ حالات بھی سدھرنے لگے۔ انہوں نے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کی تھی، بس دونوں نے ہی انہیں معاف کر دیا۔ زندگی کی تنگیاں ختم ہو چکی تھی۔ اللہ نے شوہر اور بچے دونوں ہی نجمہ کے صبر کے بدلے میں انہیں اس سے لوٹا دیے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ جیٹھ اور جیٹھانی کو فالج ہو گیا تھا، ان کا گھر لٹ چکا تھا، بیٹیاں بھی اچھے کردار کی نہ نکلی تھیں، گھر سے بھاگ کر شادیاں کی تھیں۔ وہ جیٹھ جس نے نجمہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، آج بیٹیوں نے سچ ثابت کر دیا تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ظلم کا بدلہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔